كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وقال النبي صلى الله عليه وسلم أصحابي كالنجوم فبأيهم اقتديتم اهتدیتم او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے محترم دوستو بزرگو، اللہ رب العزت نے جس طرح سے پوری کائنات کے اندر تمام لوگوں پر، تمام لوگوں کے دلوں پر نگاہ ڈالی، اور نگاہ ڈالنے کے بعد اللہ رب العزت کو جو دل سب سے زیادہ پاکیزہ، سب سے زیادہ رحم دل اور محبتوں سے بھرا اور طیب اور طاہر اور سب سے اور عالی خلق جو دل اللہ رب العزت کو پسند آیا، اللہ رب العزت نے اس دل کو اپنے لیے پسند کر لیا۔ حدیث میں آیا اختار لنفسی، اللہ نے اس کو اپنے لیے پسند کر لیا، اور وہ دل تھا سرور کونین محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اس پوری کائنات کے اندر ان سے زیادہ پاکیزہ، طیب اور طاہر اور سب سے اعلیٰ دل اس کائنات میں نہیں تھا۔ سب سے اعلیٰ دل وہی تھا، اللہ رب العزت نے اس کا انتخاب کیا اور اپنے لیے انتخاب کیا کہ یہ میرے محبوب کا دل بنے گا۔ اختار لنفسی۔ اور جس طرح اللہ رب العزت نے پوری کائنات کے دلوں کو دیکھا اور جو دل سب سے زیادہ پسند آیا اس کو اپنے لیے منتخب فرمایا، اسی طرح اپنے حبیب کے ساتھ رہنے والے جو صحابہ ہیں، جو ان کے دوست ہیں، ان کو بھی الگ الگ سے اللہ رب العزت نے ان کا انتخاب فرمایا۔ دیکھا اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کے دل کو ہٹا کے سارے دلوں پر نظر ڈالی۔ حدیث میں آیا سب دلوں پر نظر ڈالی، اس کے بعد جو سب سے افضل دل اللہ کو نظر آئے ان کو الگ کر لیا، باقیوں کو الگ کر دی۔ اور وہ جو اللہ کے رسول کے دل کے بعد جو سب سے زیادہ افضل تھے، سب سے زیادہ اعلیٰ اور ارفع تھے، سب سے زیادہ طیب اور طاہر تھے، پاکیزہ تھے، ان دلوں کو اللہ رب العزت نے صحابہ کرام کے اندر سما دیا۔ اور صحابہ کرام یہ وہ جماعت ہے جس کو اللہ رب العزت نے اپنے نبی کی، اپنے محبوب کی مصاحبت کے لیے، ساتھی ہونے کے لیے چنا ہے۔ ہر صحابی، چاہے وہ ادنا صحابی ہو، ایک سیکنڈ کی بھی اگر رفاقت اس کی اللہ کے رسول کے ساتھ ہو گئی، اس کی مصاحبت اللہ کے رسول کے ساتھ ہو گئی، تو اچھے اچھے نیک لوگ، بڑے بڑے اولیاء اللہ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ صرف ایک سیکنڈ کی اگر مفارقت اس سے اللہ کے رسول کی مصاحبت ہو گئی، وہ اللہ کے رسول کے ساتھ بیٹھ گیا، اٹھ گیا، تو یہ ایک سیکنڈ کا اٹھنا بیٹھنا بڑے بڑے اولیاء اللہ کو بھی پیچھے چھوڑ دیتا ہے۔ اللہ نے فرمایا هو اجتباکم، قرآن میں هو اجتباکم، تمہیں میں نے چنا ہے۔ یہ سب کے لیے، صحابہ کے لیے بھی اور صحابہ کے بعد والے لوگوں کے لیے، ہمارے لیے بھی۔ اور اجتبا کہتے ہیں چننے کو۔ اجتبا کا مطلب یہ ہوتا ہے، عربی کے اندر اجتبا کسے کہتے ہیں؟ آپ سیب والے کی دکان پہ گئے، یہاں ریڑھی لگی ہوتی ہے سیب کی، آپ اس کی ریڑھی پہ جا کے کھڑے ہو گئے، اب آپ نے 1 کلو سیب لینے، تو آپ ایسے ہی نہیں اٹھا کے ایسے ڈال دیں گے، بلکہ آپ ایک ایک سیب دیکھیں گے اور اس کو ہر طرف سے دیکھیں گے کہ صحیح ہے، کہیں سے داغ دھبا نہیں ہے، اس کی خوشبو سونگھیں گے، اس کا کلر دیکھیں گے، اس کا سائز دیکھیں گے، ہر چیز سمجھ میں آئے گی تو آپ ترازو میں ڈال دیں گے، اور سمجھ میں نہیں آئے گی آپ واپس رکھ دیں گے۔ اس کو عربی میں کہتے ہیں اجتبا، یہ انتخاب ہو رہا ہے۔
اور اللہ ہمارے لیے یہ لفظ قرآن میں ذکر کر رہے ہیں، ہوا جتباکم، تمہیں میں نے چنا ہے۔ اللہ نے ایک ایک روح کو اٹھایا، ایک ایک نفس کو دیکھا اور اس کو ہر طرح سے جانچا پرکھا، اس کی ہر طرح سے جانچ پڑتال ہوئی، اور اس کے بعد جو اللہ کو سمجھ میں آیا تو اس نے اپنے حبیب کی امت میں ڈال دیا، اور جو اللہ کو نہیں سمجھ میں آیا تو اس کو کسی دوسرے نبی کا امتی بنا دی۔ یہ سلیمان علیہ السلام کا امتی ہے، یہ اس کو عیسیٰ علیہ السلام کا امتی بنا دو، یہ داؤد علیہ السلام کی امت میں چلا گیا، اس کو موسیٰ علیہ السلام کا امتی بنا دو۔ دیکھا ہاں بھائی یہ بڑا زبردست ہے، یہ بہت اچھا ہے، اس کو میرے حبیب کی امت میں ڈال۔ اور ان دلوں کے اندر بھی، ان لوگوں کے اندر بھی وہ دل، وہ لوگ جن کو اللہ نے اپنے حبیب کی مفارقت کے لیے چنا، مصاحبت کے لیے چنا، ساتھی ہونے کے لیے چنا، وہ سب سے اعلیٰ تھا۔ اور اللہ رب العزت نے قرآن میں مثالیں بیان فرمائی ہیں تو صحابہ کی، ایمان کا معیار قرار دیا ہے تو صحابہ کے ایمان کو، ان کے رحم دلی کی مثال دی ہے تو صحابہ کی۔ اشداء علی الکفار، کفار کے معاملے میں سخت، یہ صحابہ کی مثالیں ہیں، اللہ قرآن میں بیان کر۔ اور اللہ کہہ رہے ہیں فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر یہ ایسا ایمان لے آئیں یہودی یا عیسائی مشرکین مکہ، اللہ کہہ رہے ہیں فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، اگر یہ لوگ ایمان لے آئیں، کیسا ایمان؟ بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، جیسا تم لوگ ایمان لائے ہو، صحابہ کو کہہ رہے ہیں۔ اگر یہ مشرکین مکہ ایمان لے آئیں، کس کے جیسا؟ ایمان کا معیار کیا ہے؟ صحیح ایمان کیا ہے؟ بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، یہ تم جیسا ایمان لے آئیں، صحابہ کو اللہ مخاطب کر رہے ہیں، یہ تم جیسا ایمان لے آئیں، فَقَدِ اهْتَدَوْا، تو پھر یہ ہدایت پر ہیں، یہ کامیاب ہے۔ ایمان کا جو معیار ہے وہ صحابہ کرام، کیسا درجہ؟ اللہ کہہ رہے ہیں اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، کہ یہ صحابہ وہ ہیں جن کے تقوی کا اللہ نے امتحان لیا ہے، امتحان لیا ہے، ممتحن اللہ ہے، امتحان لینے والے اللہ ہیں، اور اللہ نے ان کو پاس کیا۔ آگے فرمایا اولئک هم الراشدون، یہ ہدایت پر ہیں، یہ ہدایت پر ہیں۔ بڑے بڑے اولیاء اللہ، نیک لوگ، متقی، پرہیزگار، رات کے تہجد گزار، پوری رات قیام کرنے والے، دن بھر روزہ رکھنے والے اور زمانے تک روزہ رکھنے والے، یہ اس صحابی کا مقابلہ نہیں کر سکتے جو 1 سیکنڈ 10 سیکنڈ اللہ کے نبی کے ساتھ بیٹھ گیا۔ صحابی ہے مصاحبت سے، ساتھ رہنا، بیٹھنا، ساتھی ہوتا ہے نا، ساتھی جس کو ہم کہتے ہیں، ہمارا ساتھی ہے، یہ مصاحبت، اس سے ہے صحابی، اللہ کے رسول کے ساتھ رہنے والا۔ یہ اگر 10 سیکنڈ کی بھی حاصل ہو گئی تو بڑے بڑے اولیاء اللہ اس کے پوچھ نہیں سکتے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ مشہور تابعی ہیں، ان سے کسی نے پوچھا کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ افضل ہیں یا حضرت امیر معاویہ افضل ہیں؟ معاویہ بن ابی سفیان یہ افضل ہیں یا عمر بن عبدالعزیز افضل ہیں؟ عمر بن عبدالعزیز مشہور تابعی ہیں، 2 سال 6 ماہ انہوں نے حکومت کی ہے، خلافت کی ہے، خلیفہ ہیں، اور بڑی زبردست خلافت کی ہے۔ ان کے زمانے میں تھا کہ زکوٰۃ لوگ ہاتھ پہ لے کے گھومتے تھے، کوئی لینے والا نہیں ملتا تھا، یہ ان کے زمانے کی بات ہے۔ 2 سال 6 ماہ، تقریباً 2.5 سال انہوں نے خلافت کی ہے، یہ بادشاہ بنے ہیں، اور اس 2.5 سال کے اندر انہیں غسل جنابت نہیں کیا۔ غسل جنابت کہتے ہیں اپنی بیوی سے مباشرت کے بعد غسل کرنا، یا رات کو سوتے ہوئے احتلام ہو جائے اس کے بعد غسل کرنا، یہ غسل جنابت ہے۔ اس 2.5 سال کے عرصے میں انہوں نے یہ نہیں کیا۔ خلافت کا جب بوجھ آیا، اتنا تھا
کہ پہلے بھی یہ بڑے امیر بہت زیادہ مالدار تھے، لیکن جب خلافت کا بوجھ آیا تو پسلیاں نظر آتی تھیں، پسلیاں نظر آتی تھیں، سارا کچھ اللہ کے راستے میں ہی لگا دیا، حالانکہ خلیفہ ہیں۔ تو حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز افضل ہیں یا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ افضل ہیں؟ حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ عنہ ہنسنے لگے، رحمۃ اللہ علیہ ہنسنے لگے، وہ کہنے لگے یہ کیا، کس کے ساتھ موازنہ کر رہے ہو، کس کا توازن کر رہے ہو، کس سے کمپیئر کر رہے ہو؟ حضرت امیر معاویہ کہاں اور حضرت عمر بن عبدالعزیز کہاں؟ حضرت عمر بن عبدالعزیز تابعی ہے اور حضرت امیر معاویہ صحابی ہے۔ فرمایا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ اللہ کے رسول کے ساتھ ہوتے ہوئے جب چلے، ان کے چلنے سے جو ان کے پاؤں پر جو غبار لگا ہے یا وہ جو غبار اڑا ہے، وہ جو مٹی اڑی ہے حضرت امیر معاویہ کے قدموں سے، یہ مٹی حضرت عمر بن عبدالعزیز سے زیادہ افضل ہے، اس کا مقابلہ ہی نہیں ہے۔ عمر بن عبدالعزیز کہاں اور حضرت امیر معاویہ کی شان الگ ہے۔ حضرت امیر معاویہ کاتبین وحی میں سے ہیں، اللہ نے دعا دی ہے اللہم اہدی واہدی بہ، یا اللہ اس کو ہدایت دے، اس کے ذریعے سے لوگوں کو ہدایت دے۔ اللہم ہادیا مہدیا، یا اللہ اس کو ہادی بنا، مہدی بنا۔ یہ اللہ کے رسول دعائیں دے رہے ہیں۔ حضرت امیر معاویہ اور حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگے کہ امیر معاویہ کا تو مقام بلند ہے، آپ اندازہ لگائیں کہ اللہ کے رسول نماز پڑھا رہے ہیں، اللہ کے رسول نماز پڑھا رہے ہیں، نماز کے اندر جب رکوع سے اٹھیں گے تو اللہ کے رسول کہتے ہیں سمع اللہ لمن حمیدہ، سمع اللہ لمن حمیدہ۔ اس کا مطلب ہے اللہ نے سن لیا اس شخص کو جس نے اس کی تعریف کی۔ پیچھے صحابہ کا مجمع ہے اور اس میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ بھی ہیں، اور یہ پیچھے والے لوگ کہہ رہے ہیں ربنا لک الحمد، اے ہمارے رب تمام تعریفیں تیرے لیے ہیں۔ اور کہنے والا کون ہے؟ سمع اللہ لمن حمیدہ، یہ اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے سن لیا اس شخص کو جس نے اس کی تعریف کی، اور پیچھے مجمع کہہ رہا ہے جس میں امیر معاویہ بھی ہیں ربنا لک الحمد، کہ اے ہمارے رب تمام تعریفیں تیرے لیے ہیں۔ اللہ سن رہے ہیں، اس میں امیر معاویہ بھی ہیں، ابو بکر صدیق بھی ہیں، عمر رضی اللہ عنہ بھی ہیں، اور حضرت عثمان غنی بھی ہیں، علی مرتضیٰ، بڑے بڑے صحابہ۔ ان صحابہ جیسا اگر ہمارا ایمان ہو جائے تو ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے، کوئی آخرت کی فکر نہیں ہے۔ اگر ان صحابی جیسا، یہ صحابہ کے معیار جیسا، ان کے ایمان جیسا ہمارا ایمان ہو جائے، ہم کامیاب ہیں۔ اسی لیے اللہ نے ان کو معیار قرار دیا۔ قرآن میں اللہ نے صحابہ کی مثالیں دی ہیں، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، یہ دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں اگرچہ خود ضرورت مند ہوتے ہیں، خود ضرورت مند ہوتے ہیں، دوسروں کو ترجیح دے رہے ہیں۔ صحابی جیسا بھی ہے، جو بھی ہے، اس کا بڑے بڑے اولیاء اللہ، بڑے بڑے نیک اور متقی پرہیزگار اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ عجیب عجیب صحابہ کرام، حدیث کے اندر قصے پڑھے عجیب۔ اللہ کے رسول مسجد نبوی میں بیٹھے ہیں اور جبرائیل آ کے آسمان سے کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ کس کا انتقال ہوا، مدینہ پاک میں کس کا انتقال ہوا ہے؟ اللہ کے رسول نے مجمع کو دیکھا، کہا مجھے نہیں پتا۔ حضرت جبرائیل کہنے لگے یا رسول اللہ، اللہ کا عرش ہل گیا آسمانوں میں، آسمان کے اندر اللہ کا عرش ہل رہا ہے، جھوم رہا ہے خوشی سے، اور مجھے یہ تجسس ہوا کہ یہ کون مرا ہے، اور یہ اتنا افضل ترین آدمی جس کی وجہ سے عرش بھی جھوم اٹھا ہو، تو یہ مدینہ میں ہی ہو سکتا ہے، یہ اللہ کے رسول کا صحابی ہی ہو سکتا ہے، اس لیے وہیں جا کے پتہ کروں ہے کون۔ اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں مجھے نہیں پتا کس کا انتقال۔ پھر ذرا سر آپ نے اٹھایا
اور دیکھا اوہو میرا ساتھ بیمار تھا، لگتا ہے اس کا انتقال ہوا ہے۔ اللہ کے رسول اٹھے اور صحابہ بھی ساتھ ہی اٹھ گئے اور دوڑتے ہوئے گئے، بھاگتے ہوئے، دوڑتے ہوئے، یہاں تک آیا کہ اپنی چپل مبارک پہننا بھول گئے اور دوڑتے ہوئے جا رہے ہیں سعد کے گھر پہ، اور صحابہ بھی چپل چھوڑے ہی جا رہے ہیں پیچھے بھاگتے بھاگتے۔ کیا ہوا؟ جب گھر کے قریب پہنچے، قریب پہنچ کے دیکھتے ہیں کہ کچھ مجمع ہے، اور گھر دروازہ کھولا بالکل خالی۔ اللہ کے رسول نے اپنے جو شلوار مبارک تھی، جو دھوتی تھی، اس کو ایسے سمیٹ لیا، بالکل سمیٹ کے چلنے لگے۔ اس طرح چلنے لگے جیسے مجمع میں لوگ چلتے ہیں نا، کہ جگہ نہیں ہے، بنانی پڑ لی ہے، اس طرح چلتے ہوئے جا رہے۔ صحابہ نے دیکھا کہ عجیب ماجرا ہے، اور بالکل سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ جس چرپائی پر لیٹے تھے، اس چرپائی کے سرہانے کے پاس ایسے جا کے بیٹھے کہ جیسے یہاں بڑا رش ہے اور بہت زیادہ تنگی کے ساتھ آپ کو بیٹھنے کی جگہ ملی ہے۔ جب صحابہ نے دیکھا، دریافت کیا اللہ کے رسول کیا بات ہے، آپ ایسے چلے کہ جیسے بڑے مجمع میں چل رہے ہوں، آپ بیٹھے ایسے کہ جیسے بڑا مجمع ہو۔ کہا آپ نے فرمایا کہ جو میں دیکھ رہا ہوں وہ تم نہیں دیکھ رہے، جو مجھے نظر آ رہا ہے وہ تمہاری آنکھ کو نظر نہیں آ رہا۔ یہاں پر فرشتوں کا اتنا مجمع ہے، اتنی بھیڑ لگی ہوئی ہے کہ مجھے یہاں پر بیٹھنے کی جگہ نہیں تھی، ایک فرشتے نے اپنے پر کو سمیٹا ہے، مجھے بیٹھنے کی جگہ ملی ہے۔ سعد بن معاذ کی میت کے اندر اتنے فرشتے آئے ہوئے ہیں، مجھے محمد کو جگہ نہیں مل۔ سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ، کتنا بڑا درجہ! فرمایا کہ جنت کے اندر جو رومال ہیں، سعد کے رومال اس سے زیادہ افضل ہیں، سعد کے رومال زیادہ افضل ہیں۔ جنازہ ہوا، اور جنازے کے بعد اللہ کے رسول ہم سب لے کے جا رہے ہیں، صحابہ لے کے جا رہے ہیں تدفین کے لیے، اور صحابہ کہہ رہے ہیں کہ یا رسول اللہ ایسا لگ رہا ہے کہ چرپائی کے اندر سعد نہیں ہے، بالکل چرپائی ہلکی ہو رہی ہے، آپ ذرا ہم چرپائی کو رکھ دیتے ہیں، دیکھ لیں سعد ہے یا نہیں۔ اللہ کے رسول نے چرپائی کی طرف دیکھ کے مسکرایا، فرمایا کہ تم ٹھیک کہہ رہے ہو، تم نے تو صرف چرپائی ہی اٹھا رکھی ہے، میرے سعد کو تو فرشتوں نے اٹھایا ہوا ہے۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ، اللہ کے رسول نے جنازہ پڑھایا، اور جنازے کے بعد تدفین ہوئی۔ تدفین کے بعد اللہ کے رسول واپس آ رہے تھے، صحابہ کہہ رہے ہیں ہم دیکھ رہے تھے کہ اللہ کے رسول کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے تھے اور وہ داڑھی کو تر کر رہے تھے۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ، یہ صحابہ ہیں، ان کا ایمان اللہ رب العزت نے معیار ایمان قرار دیا ہے کہ ان جیسے بن جاؤ گے تو کامیاب ہو۔ انہیں دنیا کی فکر نہیں تھی کہ ہمیں اتنا کمانا ہے، یہ کرنا ہے، یوں کرنا ہے، بڑے بڑے منصوبے نہیں تھے ان کے، بس صرف یہ تھا کہ اللہ کے رسول جو کہہ رہے ہیں بس وہ کرنا ہے، جو کہہ دیا، جس طرح کہہ دیا ویسے ہی کرنا ہے۔ اللہ کے رسول غالباً جمعے کا دن تھا اور ممبر کے اوپر بیٹھے تھے، اور اللہ کے رسول نے ایک صحابی کو دیکھا، وہ کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے تھے یا کھڑے ہوئے تھے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا بھائی بیٹھ جاؤ۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ گھر سے آ رہے تھے، باہر تھے مسجد کے، ان کو بھی آواز پہنچ گئی راستے میں ہی۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود، ان کو آواز پہنچ گئی کہ اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں بیٹھ جاؤ، اور یہ حضرت عبداللہ ابن مسعود، ان کو آواز پہنچی تو ایسا نہیں تھا کہ یہ سمجھدار نہیں تھے اور انہیں نہیں پتا تھا کہ یہ میرے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ اس شخص کے لیے کہ جو مسجد کے اندر کھڑا ہوا ہے، انہیں پتا تھا، لیکن راہ چلتے ہوئے جہاں آواز آئی وہیں بیٹھ گئے، راستے میں ہی بیٹھ گئے، راستے میں ہی بیٹھ گئے۔ ایسی بات نہیں ہے کہ سمجھدار نہیں تھے، سمجھدار تھے، لیکن اللہ کے رسول کی جہاں آواز آئی تو انہوں نے کہا کہ بس اب بیٹھنا ہے، یہ بیٹھنے کا حکم ہے سب کے لیے، اللہ کے رسول نے کہہ دیا بیٹھنا۔ ایک صحابی آئے، اللہ کے رسول نے ہاتھ میں لوہے کی انگوٹھی دیکھ لی، اللہ کے رسول کا چہرہ سرخ ہو گیا کہ یہ کیا پہن کر آئے؟
اور ناراض ہو کر اللہ کے رسول اپنے حجرہ مبارک میں چلے گئے۔ ظہر کا وقت تھا، حجرہ مبارک میں لوہے کی انگوٹھی پہنی ہوئی تھی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا میں دیکھ رہا ہوں تو نے اپنے ہاتھ کے اندر، اپنی انگلیوں کے اندر آنکھ کا انگارہ لپیٹا ہوا ہے۔ یہ اللہ کے رسول ناراض ہو کر چلے گئے۔ یہ رویا، سر پٹک پٹک کے رویا، دیوار پہ سر مار مار کے رویا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بیٹھے تھے، کیا ہوا، کیا یہ مسئلہ ہو گیا؟ وہ انگوٹھی اتار کے وہیں پھینک دی۔ عصر کا وقت ہونے لگا، باہر جانے لگا۔ حضرت عمر روکنے لگے کہ رک جا، اب تو اللہ کے رسول آنے والے ہیں، اب کہاں جا رہا ہے، معافی مانگ لیو۔ کہا نہیں، میرا چہرہ دیکھ کے گئے، آپ کو ملال ہوا، آپ غصے میں چلے گئے، ایسا نہ ہو دوبارہ نکلتے میرے چہرے پہ ہی نظر پڑ جائے، دوبارہ غصے میں آ جائے، میں جا رہا ہوں۔ انگوٹھی پھینک دی۔ حضرت عمر نے کہا یہ تو لے جا، اپنے گھر والی کو پہنا دیو، کسی اور کو پہنا دینا۔ سونے کی انگوٹھی تھی، لوہے کی نہیں۔ کہا کہ اپنی گھر والی کو پہنا دینا۔ کہا کہ جس کو محمد نے اپنی نظر سے گرا دیا وہ میرے گھر والے کیا پہنیں گے؟ نہیں پہنا۔ حالانکہ ایسی بات نہیں ہے کہ جانتے نہیں تھے، پتہ تھا کہ گھر والے پہنیں گے تو ان کے لیے پہننا جائز ہے۔ اللہ کے رسول آئے، پوچھا کہاں گیا؟ حضرت عمر نے سارا واقعہ سنایا۔ اللہ کے رسول نے ہاتھ اٹھا اٹھا کے دعائیں دیں کہ یا اللہ ناراض ہو گیا، ناراض ہو گیا۔ ہاتھ اٹھا کے دعائیں دیں، یا اللہ اس کی مغفرت کر دے، میں اس سے ناراض نہیں ہوں، یہ تنبیہ کے لیے تھا، ناراض نہیں ہوں۔ آپ نے فرمایا یا لیت امتی لم تلبس الذهب، کاش کہ میری امت سونا نہ پہنے، کاش کہ میری امت سونا نہ پہنے۔ آج ہم سونا چاندی کے پیچھے، ہماری خواتین سونا چاندی کے پیچھے، اور اب تو مردوں کے اندر بھی یہ رواج چل رہا ہے، سونے کی انگوٹھیاں، سونے کی چین مرد گلے میں پہنے ہوئے ہیں۔ حرام ہے، مرد کے اوپر سونا اور ریشم حرام ہے۔ آپ نے فرمایا کاش کہ میری امت سونا نہ پہنے۔ آج کل چاندی کی انگوٹھی پہنتے ہیں، اس کے اندر بھی علماء نے، آپ علیہ السلام کی انگوٹھی بھی چاندی کی انگوٹھی تھی، لیکن انگوٹھی کو اگر دیکھا جائے تو صرف انگوٹھی جائز نہیں ہے، لیکن چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انگوٹھی پہنی ہے تو اتنی ہی جائز ہے جتنی اللہ کے رسول نے پہنی، جس کا علماء نے لکھا ہے کہ اللہ کے رسول کے ہاتھ مبارک میں جو انگوٹھی ہوتی تھی اس کا وزن 4.5 ماشا چاندی، 4.5 ماشا چاندی، یہ اس کا وزن تھا۔ اس وزن کے برابر اگر کوئی انگوٹھی پہن رہا ہے تو جائز ہے، اور اگر اس سے ذرا سا بھی بڑھ گیا تو جائز نہیں ہے۔ اس لیے اس سے کم پہننا چاہیں تو پہن سکتے ہیں، اور اس سے زیادہ ہو تو پہننا جائز نہیں ہے۔ اور یہ صرف چاندی کی انگوٹھی ہے، چاندی کے علاوہ کوئی سی بھی ہے، شیشے کی ہو، لوہے کی ہو، پیتل کی ہو، سونے کی ہو، بالکل حرام ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کرتے ہوئے صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔